بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره أو بوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره۔ اور جائز ہے غلے اور تمام دانوں کی بیع، غلہ اور تمام دانوں کو بیچنا، مکایلتاً کیل کر کے، و مجازفتاً اور اندازے سے، و بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ اور کسی ایسے متعین برتن کے ذریعے، لا يعرف مقدارہ کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، او بوزن حجر بعینہ یا کسی ایسے متعین پتھر کے وزن کے ذریعے، لا يعرف مقدارہ کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ اس عبارت میں غلوں کو بیچنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ غلہ اور تمام اناج جو دانوں کی جنس میں سے ہے، ان تمام کو بیچنے کے 4 طریقے ہیں، یعنی 4 طریقوں سے ان اناج کو اور غلوں کو بیچنا درست ہے، جائز ہے۔ پہلا طریقہ ہے مکایلتاً، یعنی کیل کر کے بیچنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً بائیں کے پاس گیہوں کا ڈھیر ہے، اس نے کہا میں نے اس گیہوں میں سے 10 کلو گیہوں 100 روپے کے بدلے میں بیچا، مشتری نے کہا میں نے خرید لیا، تو اس طرح بے کرنا درست ہے، اور یہ بے مکایلتاً کہلائے گی، کیل کر کے اور ناپ کر کے بیچنا ہوا۔ اور دوسرا طریقہ ہے مجازفتاً، یعنی اندازے سے بیچنا، اٹکل بیچنا، بغیر ناپے بغیر تولے صرف اندازے سے بیچنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں کے پاس گیہوں کا ڈھیر ہے، بائیں نے کہا کہ میں نے اس ڈھیر کو 100 روپے کے بدلے میں بیچا، مشتری نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ بھائی اس طرح بے کرنا درست ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ بائیں اور مشتری کے درمیان کوئی ایک برتن متعین کر لیا جاوے، اس برتن میں کتنے گیہوں رہ سکتے ہیں اس کی مقدار معلوم نہیں کہ اس میں 10 کلو سمائیں گے، 15 کلو یا 20 کلو، کوئی مقدار معلوم نہیں ہے، بس برتن متعین ہو گیا۔ اب بائیں کہہ رہا ہے یہ برتن بھر کر میں نے گیہوں بیچے 100 روپے کے بدلے میں، تو اس طرح بے کرنا درست ہے۔ چوتھا طریقہ ہے متعین پتھر کے وزن کے بقدر۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بائیں اور مشتری کے درمیان کوئی پتھر متعین ہو جاوے، چاہے اس پتھر کے وزن کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ یہ پتھر 1 کلو کا ہے کہ 10 کلو کا ہے یا 15 کلو کا ہے، پتھر کا وزن معلوم نہیں، لیکن بائیں نے کہا کہ اس پتھر کے وزن کے بقدر میں نے گیہوں بیچے 100 روپے کے بدلے میں، تو اس طرح بھی بے کرنا درست ہے۔ ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله وبطل في الباقي إلا أن يسمي جملة قفزانها، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يصح في الوجهين۔ اور جس شخص نے بیچا غلے کے ڈھیر کو ہر قفیز کو 1 درہم کے بدلے میں، تو بیع جائز ہے ایک ہی قفیز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باطل ہے باقی قفیزوں میں، مگر یہ کہ بائیں متعین کر لیوے اس کے تمام قفیزوں کو۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی درست ہے دونوں صورتوں میں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بائیں کے پاس گیہوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، بائیں نے اس کی مجموعی مقدار بیان نہیں کی، لیکن اس طرح بیع کی کہ اس ڈھیر میں سے ہر قفیز گیہوں کو میں نے 1 درہم کے بدلے میں بیچا، تو کیا اس طرح بیع کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ایک قفیز میں بیع درست ہوگی اور باقی تمام قفیزوں میں بیع باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک قفیز کے علاوہ باقی تمام گیہوں کی مقدار مجہول ہے، مقدار معلوم نہیں ہے، جب مقدار معلوم نہیں ہے تو اس کے مقابل مجموعی ثمن کتنی بنے گی وہ بھی مجہول ہو گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مشتری اتنی ثمن دینے پر قادر نہ ہو، اس لیے بیع درست نہیں ہوگی۔ جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ عقد ہو جانے کے بعد مجلس ہی میں بائیں تمام قفیزوں کو متعین کر لیوے، پورے ڈھیر کے اندر مکمل کتنے قفیز ہے اس کو بیان کر دیوے، تو مجموعی مقدار معلوم ہو جائے گی، پھر اس کے مقابل میں مجموعی ثمن کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اس طریقے سے بیع درست ہو جائے گی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بیع دونوں صورتوں میں درست ہے۔ دونوں صورتوں سے مراد ہے کہ ایک قفیز میں بھی درست ہوگی اور باقی تمام قفیز جو مجہول ہے معلوم نہیں ہے مقدار، ان میں بھی بیع درست ہو جائے گی، اس لیے کہ مجہول تو ہے لیکن یہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے، اس لیے کہ بائیں اور مشتری کے سامنے ڈھیر پڑا ہوا ہے، اگر مشتری کو کوئی اشکال ہے، اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو مشتری کہہ دے گا بائیں سے کہ مکمل اس کی
مقدار بیان کرو یا اس کو ناپ لیں گے، تول لیں گے تو اس کی مقدار معلوم ہو جائے گی اور جھگڑا آسانی سے ختم ہو جائے گا، اس لیے باقی تمام کفیزوں میں بھی بیع درست ہو جائے گی۔ ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم فالبیع فاسد فی جمیعها، اور جس شخص نے بیچا بکریوں کا ریوڑ ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں، تو بیع فاسد ہے ان تمام بکریوں میں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بائیں کے پاس بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے، پورے بکریوں کے ریوڑ کو اس نے بیچا، اس انداز سے بیچا کہ اس نے کہا کہ اس ریوڑ میں سے ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں ہے، تو اس طرح بیع کرنے سے بیع فاسد ہو جائے گی، نہ ایک بکری میں بیع درست ہوگی اور نہ باقی تمام بکریوں میں بیع درست ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ اوپر والے مسئلے کی طرح ہے کہ وہاں ایک کفیز میں تو بیع درست تھی امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک تمام کے اندر بیع درست ہوئی تھی، یہاں تو تمام بکریوں میں بیع فاسد ہو گئی، ایک بکری میں بھی بیع درست نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہاں اگر ایک بکری میں بیع کو درست قرار دیا جاوے تو بکری متعین تو ہے نہیں، اور بکریوں کے تمام افراد آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، آپس میں تفاوت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بائع اور مشتری کے درمیان بکری کی تعین میں جھگڑا ہو جائے گا، تو گویا کہ یہ جہالت مفضی الی النزاع ہے، اس وجہ سے ایک بکری میں بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ جب ایک بکری میں نہیں ہوئی تو باقی تمام بکریوں میں بطریقہ اولیٰ درست نہیں ہوگی، برخلاف اوپر والے مسئلے کے کہ اس میں ایک کفیز میں اگر بیع درست قرار دی جاوے تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ گیہوں کے تمام اجزاء یکساں ہوتے ہیں، ان میں آپس میں زیادہ اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے ایک کفیز کو متعین کرنے میں بائع اور مشتری کے درمیان کوئی اختلاف اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس وجہ سے اوپر بیع درست ہوئی اور یہاں بیع درست نہیں ہوئی۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ایک اور بیان کیا ہے، وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزُّرْعَانِ، اور اسی طرح حکم ہے کہ جس شخص نے بیچا کپڑے کا تھان گز کے حساب سے، ہر گز 1 درہم کے بدلے میں، اور اس نے متعین نہیں کیا تمام گزوں کو۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بائیں کے پاس کپڑے کا ایک پورا تھان ہے، پورا تاکہ ہے، اب اس نے پورے تاکے کو تو بیچا، لیکن اس انداز سے کہ اس نے کہا کہ اس تاکے میں سے، اس تھان میں سے ہر گز کو 1 درہم کے بدلے میں بیچا، اس تھان میں مکمل کتنے گز کپڑا ہے اس کو بیان نہیں کیا، تو یہ بھی بیع فاسد ہو جائے گی، ایک گز میں بھی بیع درست نہیں ہوگی اور نہ باقی تمام گزوں میں بیع درست ہوگی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ جس زمانے میں ایک ہی تھان کے اندر مختلف نوعیت کا کپڑا ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کا حکم بکریوں کے مسئلے کی طرح ہو گیا کہ یہاں پر اگر ایک گز کو متعین کرنے میں جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے تھان میں جو بھی کپڑا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، اس لیے ایک گز کو متعین کرنے میں بائع مشتری کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے ایک گز میں بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ پورے تاکے میں، پورے تھان میں ایک ہی نوعیت کا کپڑا ہوتا ہے، جو شروع میں کپڑا ہے وہ آخر تک وہی کپڑا رہتا ہے، تو اس میں علماء کا فتویٰ اس پر ہے کہ اس کا حکم پہلے والے مسئلے کی طرح یعنی گیہوں والے مسئلے کی طرح اس کا حکم ہے، یعنی ایک گز میں بیع درست ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک گز کو متعین کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ پورے تھان میں ایک ہی نوع کا کپڑا ہے، اس لیے کہیں سے بھی کاٹ کر بائع مشتری کے حوالے کر دے گا اور مشتری اس پر راضی ہو جائے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اور باقی گزوں کے اندر بیع درست ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہی اختلاف امام صاحب اور صاحبین والا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ باقی کے اندر بیع باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی مقدار مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے مقابل کی ثمن کتنی ہوگی، مجموعی مقدار مجہول رہے گی، اس لیے بیع درست نہیں ہوگی۔ اور صاحبین کے نزدیک دونوں کے اندر بیع درست ہے، یعنی ایک گز کے اندر بھی بیع درست ہے اور باقی تمام گزوں کے اندر بھی بیع درست ہے، اس لیے کہ یہ جہالت تو ہے لیکن جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کی صورت میں مشتری بائع سے کہہ دے گا کہ مکمل کپڑا گز کے حساب سے ناپ کر مجھے بتاؤ، تو مجموعی مقدار وہ بیان کر دے گا، تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس لیے ایک گز میں بھی بیع درست ہو جائے گی اور باقی تمام گزوں کے اندر بھی بیع درست ہو جائے گی۔